اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف میں تانیث کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق آج ایک اور بحث ہمیں پڑھانی ہے۔ اس بحث سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں فَإِن سُمِّيَ بِهِ اَيْ بِالْمُؤَنَّثِ الْمَعْنَوِي مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ فِي سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ حرف الرابع فِي حُكْمِ تاء التَّانِيثِ قَائِمٌ مَقَامَهَا فقدم وهو مؤنث معنوی سماعی باعتبار معناه الجنسی اذا سمی به رجل منصرف لأن التانیث الاصلی زال بالعلمیت للمذکر من غیر ان یقوم شیء مقامه والعلمیت وحدها لا تمنع الصرف وَأَقْرَبُ وَهُوَ مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِيٌّ سِمَاعِيٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ مُمْتَنِعٌ صَرْفُهَا لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ التَّانِيثُ بِعَلَمِيَّتِهِ لِلْمُذَكَّرِ فَالْحَرْفُ الرَّابِعُ قَائِمٌ مَقَامَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا صُغِّرَ قَدَمٌ ظہرت تاء المقدرہ کما تقتضیہ قاعدۃ التسقیر فیقال قدیمۃ بخلاف اقرب فإنہ اذا صغر یقال اقیرب من غیر اظہار التاء لأن الحرف الرابع قائم مقامہ فاقرب اذا سمی به رجل امتنع صرفہ للعلمیت والتانیث الحکمی۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، نفس مسئلہ کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسم مؤنث معنوی ہے لیکن وہ کسی کا مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو پھر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ زائد علی الثلاث ہو، یعنی اس اسم کے حروف 3 حرف سے زائد ہوں۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ تانیث اس میں لفظی تو تھی نہیں، معنوی تھی، لیکن جب آپ نے مذکر کا علم بنا دیا اس کو تو یہ تانیث معنوی جو از روئے معنی مؤنث تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اب اس کا معنی موضوع لہو ایک مذکر ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں چوتھا حرف جو ہے یہ اسی تانیث کا قائم مقام بن جاتا ہے، تو کلمے میں تانیث قائم مقام کی صورت میں حکماً موجود ہے۔ اور اگر وہ اسم زائد علی الثلاث نہ ہو، یعنی اس میں 3 حرف ہوں، تو تانیث بالکل یا زائل ہو جائے گی۔ لفظاً تو پہلے ہی اس کے اندر تانیث نہیں تھی،
فقط مانند تانیث تھی، اور جب آپ نے اس کو مذکر کا علم بنا دیا تو وہ تانیث مانوی بھی زائل ہو گئی اور اس کا قائم مقام بھی موجود نہیں، کیونکہ یہاں 3 ہی حرف ہیں، چوتھا حرف ہے ہی نہیں جو اس تانیث مانوی کی جگہ لے سکے، تو حکمن بھی تانیث موجود نہ ہوئی۔ اچھی بات ہے، تو اب صرف علمیت بچی، اور اکیلے علمیت کلمے کو غیر منصرف نہیں بنا سکتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وہ مؤنث مانوی زائد علی الثلاثہ نہ ہو اور یہ والی شرط نہ پائی جائے تو کلمہ ایسی صورت میں، یعنی مذکر کا علم رکھ دینے کی صورت میں منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک مثال دیکھیں، قدم کا ایک لفظ ہے، وہ ہے مؤنث مانوی اپنے جنسی معنی کی بنا پر۔ اب اگر قدم کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ مؤنث ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظاً تو تانیث پہلے ہی نہ تھی، اور جو مانند تھی مذکر کا علم بن جانے کی وجہ سے وہ مانند بھی تانیث زائل ہو گئی، اور اس کا قائم مقام یعنی 3 سے زائد والا جو حرف ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے قدم غیر منصرف نہیں، منصرف ہوگا۔ اور اقرب مؤنث مانوی ہے اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے، لیکن اگر اقرب کسی مذکر کا علم بنا دیا جائے تو یہ غیر منصرف رہے گا، اس لیے کہ تانیث مانوی اگرچہ مذکر کا علم رکھ دینے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، مگر اس تانیث مانوی کا قائم مقام موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ چوتھا حرف ہے۔ تو اب وہ علمیت کے ساتھ جو یہ حکمن تانیث موجود ہوئی، یہ کلمے کو غیر منصرف بنا دے گی۔ باقی قدمن میں تانیث کا قائم مقام نہ ہونے اور اقرب میں قائم مقام ہونے کی دلیل اور وجہ ان دونوں کی تصغیر ہے۔ تصغیر کا کام اسما کو اپنے اصل کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ آپ قدم کی جب تصغیر بنائیں گے تو اس کی تصغیر قدیمتن آتی ہے، اور اقرب کی تصغیر اقیرب آتی ہے۔ اس تصغیر سے معلوم ہوا کہ قدم میں تانیث کا کوئی قائم مقام موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی قائم مقام موجود ہوتا تو تصغیر کی صورت میں تائے تانیث کا ظہور نہ ہوتا۔ اچھا، ورنہ تائے تانیث کے ظہور ہونے کی صورت میں لازم آئے گا کہ عوض بھی موجود ہو، اور جس کے عوض میں آیا ہے وہ بھی موجود ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اقیرب میں جو چوتھا حرف ہے یہ تصغیر کا قائم مقام ہے، اس لیے کہ تا ظاہر نہ ہوتی، اگر تا ظاہر ہو جاتی تب ایسی صورت میں عوض اور جس کے عوض میں یہ آیا ہے اس کا اجتماع لازم آ جاتا۔ اس نفس مسئلہ میں شرح کی بھی تمام باتیں سامنے آ گئیں۔ یہ تو رہا اس عبارت کا خلاصہ۔ اب آپ ایک بار اس کا سلیس ترجمہ سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں فَإِن سُمِّيَ بِهِ اَيْ بِالْمُؤَنَّثِ الْمَانْوِي مذکر، اگر مؤنث مانوی کے ذریعے کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے فَشَرْطُهُ فِي سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ، تو منع صرف میں اس کے سبب بننے کی شرط الزیادت علی الثلاثہ ہے، یعنی یہ
3 حروف سے زائد ہو، کیونکہ حرف رابع جو ہے یہ تائے تانیث کے قائم مقام ہے۔ تو قدم جو مؤنث مانوی سماعی ہے، اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے اذا سمی بہ رجل، جب اس سے کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے تو منصرف ہو جائے گا، لأن التانیث الاصلیہ زال بالعلمیت للمذکر، کیونکہ اصلی تانیث مذکر کا علم ہونے کی وجہ سے زائل ہو گئی، من غیر ان یقوم شیء مقامہ، بغیر اس کے کہ اس تانیث کا کوئی قائم مقام بنے۔ والعلمیت وحدہا لا تمنع الصرف، اور اکیلے علمیت اسم کو منصرف ہونے سے روکتی نہیں ہے۔ اور اقرب جو مؤنث مانوی سماعی ہے، اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے جب اس کے ذریعے کسی رجل مرد کا نام رکھ دیا جائے تو اب اس کا منصرف ہونا محال ہے، یعنی غیر منصرف ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگرچہ مذکر کی علمیت کی بنیاد پر تانیث زائل ہو گئی ہے، فالحرف الرابع قائم مقامہ، تو چوتھا حرف یہ تانیث کے قائم مقام ہے، اور اس کی دلیل اس دلیل سے کہ جب قدم کی تصغیر لائی جاتی ہے تو تائے مقدرہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ تصغیر کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے۔ تو قدم کی تصغیر میں قدیمتن کہا جاتا ہے بخلاف اقرب کے، کیونکہ جب اس کی تصغیر لائی جاتی ہے تو اقرب کہا جاتا ہے تا کو ظاہر کیے بغیر، کیونکہ چوتھا حرف اس کے قائم مقام ہے۔ تو اقرب جب کسی مرد کا نام رکھ دیا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا علمیت کی بنیاد پر اور تانیث حکمی کی بنیاد پر۔ یہ اس عبارت کا سلیس ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔